نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، اور درود و سلام تاجدار کائنات، سرور کائنات، جان کائنات، ایمان کائنات، سرور لالا رخاں نیر تاباں، سرنشین مہوشاں ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آ کر بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، جمیع صحابہ اکرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں کہ جب سے انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر اسے اپنے دل میں جگہ دی، اور ہر موقع پر تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے پہاڑ کی مانند کھڑے ہو گئے۔ ان پر بے شمار
اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کے پائے استقلال میں کوئی جنبش پیدا ہوئی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند رہے ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اور انہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خازن رسول کا لقب بھی عطا کیا، جن کو سید المؤذنین کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب انہوں نے ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں رکھا، جب تاجدار کائنات کا کلمہ انہوں نے پڑھا، زبان نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مالا جپی ہے، تو تب سے لے کر پھر آخری دم تک انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ کلمہ پڑھنے کا حق بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہمارے جیسے تھوڑی نہ تھے کہ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ ہمارے جیسے تھوڑی نہ تھے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ڈگمگاتے بھی ہیں۔ وہ ہمارے جیسے تھوڑی نہ تھے کہ جنہوں نے آج ہم نے کلمہ پڑھا لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دل سے قبول کرنے کی طرف بالکل بھی راغب نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے جب کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا جب نعرہ بلند کیا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آزمائش کو طلب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے عوض میں ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے یہ عرض کی ہے کہ مولا کائنات، تیرے یہ محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر ہمیں دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کا رخ کرنے کے لیے کہیں تو ہم اپنے گھوڑوں کا رخ دریاؤں کی طرف موڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تو وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا، آپ کے پاؤں میں اتنی سی تکلیف آئے یہ بھی ہمارے دل کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی غلامی، ان کی محبت اور ان کے عشق کا حق ادا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف تمہیں نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ اپنے کلیجے میں محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بھی پھر بیان کیا، اور اللہ رب العزت ان کی شان کا شاہد ہے، اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کی شان اور مقام عیاں ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا نام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو افریقہ کے رہنے والے ہیں، جسے آج ایتھوپیا کا نام دیا جاتا ہے، ایتھوپیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جب آئے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غار ثور میں موجود تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا عبداللہ آپ کو اپنی بکریاں دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو چرا کر لے کر آؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے اس غار کے پاس سے جہاں پر تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال حبشی سے فرماتے ہیں کہ اے غلام، کیا اپنی بکری کا دودھ دونے مجھے دو گے؟ تو بلال حبشی عرض کرتے ہیں کیوں نہیں، یہ ایک بکری میرے اختیار میں، آپ اس کا دودھ دو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا، خود بھی نوش کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس کا پھر عجیب انداز ہے کہ وہ بکری زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں بلال، کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہو گے؟ کیا تم اسلام کی دولت سے سرفراز ہونا چاہو گے؟ حضرت بلال کہتے ہیں یہ سادہ سے الفاظ جنہوں نے میرے دل میں گھر کر لیا، اور وہیں پر عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہیں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور واپس آ گئے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کی دولت، ایمان کا نور کسی کے دل میں جگمگا جائے تو اس کی تقدیر نہ بدلے، یہ ممکن ہی نہیں، اس کے انداز نہ بدلے۔ کسی کے دل میں، کسی کے چہرے پر جب ایمان کا نور وہ نمایاں ہوتا ہے تو پھر انسان کے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، واپس اپنے آقا عبداللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ آج تیرے حالات اور انداز بدلے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی سرگوشی کرتا ہے، آپ کے بارے میں وہ جانچ پڑتال کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کفار کو ایک بات سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی کہ یا تو ان کا کوئی سردار جب کلمہ پڑھتا تو ان کو تکلیف ہوتی، یا ان کا کوئی غلام کوئی کلمہ پڑھتا تو پھر ان کو از حد تکلیف ہوتی۔ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اگر سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی، اور یہ بھی خسارے کا سودا ہے، اور اگر کسی غلام نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس غلام کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی غلام ہیں اس کا اثر لے لیں گے اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر ظلموں کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے آپ پر اذیتوں کی یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا مالک امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے۔ کبھی دوپہر کے وقت، نصف النہار کے وقت ان کو ریتلی زمین پر لٹا کر، گرم زمین پر لٹا کر ان کے جسم کے اوپر بھاری برکم پتھر رکھ دیتا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریر لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتا کہ اسے مکے کے بازاروں میں گھسیٹو تم۔ یہاں پر ظلم کی انتہا نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کو انگاروں کے اوپر رکھا جاتا، سلگتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کے جسم اطہر کو رکھا جاتا، ان کی چربی پگھل جایا کرتی۔ امیہ بن خلف اس سے صرف ایک ہی بات کہتا، امیہ بن خلف کہتا کہ بلال محمد کا نام لینا چھوڑ دے، تیرے اوپر اذیتوں کو تمام کر دوں گا، تیرے اوپر تکلیفوں کو ختم کر دوں گا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی کی صرف ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے، ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا۔ خدا کی عزت کی قسم وہ وحدہ لا شریک ہے، خدا کی عزت کی قسم اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں۔
فرماتے ہیں احدن احدن انا لا اشرک باللہ شیئا، میں اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس بات سے میں بری ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ امیہ بن خلف ظلموں کی انتہا کرتا ہے، کبھی شریر لوگوں کے ہاتھوں میں گلے میں رسی پکڑا دیتا ہے، کبھی انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا ہے، کبھی پتھریلی زمین کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، اور جب یہ جرم بھی، یہ تکلیف بھی اسے کم لگتی ہے تو پھر زخموں کے اوپر وہ نمک کو چھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی آواز بلند کرتے ہیں کہ میری زبان تو کٹ سکتی ہے، میرا یہ جسم میری گردن سے جدا تو ہو سکتا ہے، لیکن جس محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا اس کی ذات سے بلال حبشی کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مقام ہے سیدنا بلال حبشی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خریدتے ہیں، امیہ بن خلف سے آپ کا بھاری سودا کرتے ہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے حکم پر خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ وہ شخص ہے، اس شخص کو دیکھ لو، یہ اسلام کے لیے سب سے بڑھ کر تکلیفیں برداشت کرنے والا میرا صحابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کا مژدہ جاں فضا سناتے ہیں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ اپنے اسلام پر ثابت قدم کتنے رہے کہ طرح طرح کی تکلیف آئی، لیکن مجال ہے کہ آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی جنبش آئی ہو، آپ نے کلمہ وحدہ لا شریک کہنے کو ترک نہیں کیا، ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو پھر آخری وقت تک نہیں چھوڑا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کو کیا انعام دیا، اس کا صلہ کیا عطا کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنا خازن رسول بنا لیا، اور یہی وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب سے آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کیا، ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں آپ رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک جتنے بھی غزوات ہوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام کتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رؤسائے قریش آتے ہیں، قریش کے امیر زادے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ندار اور غریب طبقہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، جب تک یہ آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ رنجیدہ ہوئے، اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رؤسائے قریش کا ایمان لانا اس قدر قابل عزت نہیں جتنا ان کا ایمان لانا قابل فخر ہے، کہ جنہوں نے جب ایمان قبول کیا ہے تو پھر مصائب اور تکلیفیں برداشت کی ہے، اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ یا رسول اللہ آپ کا دفاع کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رؤسائے قریش پر ان کو مقدم رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیسے بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال، جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو وہاں پر میں نے جوتوں کی آہٹ کو سنا، قدموں کی آہٹ کو سنا، تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح طلوع فجر کے وقت حضرت بلال حبشی سے پوچھا، بلال
وہ کون سا عمل ہے جب سے تو نے اسلام قبول کیا، کون سا ایسا برگزیدہ عمل کرتے ہو کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سماعت کرتا ہوں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو پڑھا ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو کے 2 نفل لازمی ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ کتنی فضیلت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو کی نیت سے لازمی ادا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسی کی برکت ہے کہ بلال حبشی تم چلتے زمین پر ہو لیکن اس کی قدموں کی آہٹ وہ جنت میں سنائی دیتی ہے، آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اس طرح سے آپ نے بیان کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے اور عشق رسول دیکھیے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا ہے۔ صحابہ اکرام حضور کی ذات سے محبت کس قدر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے جس جگہ پر اور میں وہاں پر رہوں۔ کیونکہ مدینے میں مجھے حضور کی یاد آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گلیوں اور بازاروں میں چلنا مجھے یاد آتا ہے، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ آپ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم نے مدینے کا رخ ہی کبھی نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوتے ہیں تو فوراً اپنا کجاوا کستے ہیں، فوراً اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ تو رات ہے، اس بات کا انہوں نے انتظار نہیں کیا یہ تو خواب ہے، خواب تو جھوٹ بھی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں عشق رسول اس قدر موجزن تھا کہ رات کے اسی پہر انہوں نے سواری تیار کی اور مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو کوہرام مچ گیا کہ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں عرصے کے بعد واپس آئے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت امام حسنین کریمین یعنی امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آج نانا کی یاد کو تازہ کر دیجئے، وہی اذان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے آج وہی اذان دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آخری اذان ہے، اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی۔ کیونکہ شہزادوں کی فرمائش کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو فوراً وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو نگاہ آپ کی منبر رسول کی طرف جاتی ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ اذان دیا کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ زبان سے ادا ہوتا تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آج اشہد ان محمد رسول اللہ کہا لیکن سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، دم بخود ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے آپ کو اٹھایا، منہ میں پانی ڈالنا چاہا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم، اگر آج 7 سمندروں کا پانی بھی بلال کے منہ میں انڈیل دیا جائے تب تک بلال کو ہوش نہیں آئے گی جب تک چہرہ مصطفیٰ سامنے نظر نہ آ جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ آخری اذان ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم فرمان ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دی۔ علامہ اقبال نے اس پوری حکایت کو، اس پورے واقعے کو ایک شعر کے اندر منظم کر دیا۔ آپ نے فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے نظارے کا بہانہ بنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی اذان دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا کرتے۔ آج وہ چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آیا تو دم بخود ہو کر گر گئے۔
آج ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیار اور عشق اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ایسا عشق اور ایسی محبت اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو تو ہماری روح تڑپ جانی چاہیے، ہماری روح بے قرار ہو جانی چاہیے۔ لیکن افسوس در افسوس آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرتے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو مشکلات برداشت کی، جنہوں نے کلمہ پڑھا تو اذیتوں کو اپنا مقدر بنا لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر ان کو اس طرح کی ایئر کنڈیشن مسجدیں موجود نہ میسر تھی، اگر انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے سامنے تکلیفوں کے ایک پہاڑ تھے۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہر طرح کی سہولت میسر ہے، پھر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت پر چلنا نہیں چاہتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، صرف بلال حبشی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے دریا موجزن ہو جائیں گے۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔